ہر قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے ہیں ان سب کے رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر جتنی بھی چلنے والی مخلوقات ہیں، رینگنے والی مخلوقات ہیں، یعلم مستقرها، ان کے مستقل ٹھکانے کو بھی جاننے والی اللہ کی ذات ہی ہے۔ ومستودعها، اور انسان فوت ہو کر جہاں پر اس کی تدفین ہوگی اور جہاں سے اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز جو ہے وہ ایک ایسی کتاب کے اندر ہے مبین، جو واضح ترین ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہمارے جس طرح کے بکھرے ہوئے منتشر حالات ہیں، ہر شخص کو ان کا علم ہے کس طرح لوگ جو ہیں وہ معاملات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ حالات سے تنگ آ کر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں مختلف چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ ہمیں فلاں چیز نے ہمارے جینے کو دشوار کر دیا ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو باری باری لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ حالات ہمیشہ ایک طرح کے کبھی بھی نہیں رہتے، مگر نہ ہی ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں اور نہ ہی ہمیشہ غم رہتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم خوشیوں کے اوپر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ جب ہمیں غم ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کانا یعوسا، فوری طور پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم دنوں کو باری باری تبدیل کرتے ہیں۔ تو ایمان والے بندے کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ حالات کا جو اتار چڑھاؤ ہے یہ آتا ہی رہتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اگر اللہ نے فرما دیا ہے تو ایسے ہو کر ہی رہنا ہے۔ مگر دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ تم کو فتنے کے اندر ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ فرمایا امتحان کے لیے بڑی چیزیں ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی اللہ تعالیٰ خوف کی وجہ سے تمہارا امتحان لیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، وہ بھوک کی وجہ سے لیا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ کبھی امتحان لیں گے، مالوں کی کمی آ جائے گی۔ وَالْأَنفُسِ، آپ کے جو پیارے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا۔ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے آزمائیں گے تمہیں، کبھی مال دے کر آزمائیں گے، کبھی چھین کر آزمائیں گے، کبھی اولاد دے کر آزمائیں گے، کبھی لے کر آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے تمہاری جو ہے وہ آزمائش کریں گے، پھلوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، اناج کی کمی سے، اولاد کی نعمت سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور
آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس طرح کے بھی حالات ہوں جو ان پر صبر کر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بشارت دے دیجیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس بندے کو خوشخبری سنا دیجیے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں تکلیف آتی ہے، انہیں مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ آئی تو مصیبت ہے، چھین تو مال گیا ہے، آئی تو آزمائش ہے، اولاد کی نعمت سے انسان محروم ہو چکا ہے، مگر کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی کا تھا، اللہ ہی کی طرف چلا گیا، ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر سبق دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، وہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہی آئی ہے، اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ یہ جس طرح کی آزمائش ہے، جس طرح کا امتحان ہے، اس کے اندر مجھے کامیاب کرنا اور مجھے اجر سے نوازنا، مجھے اجر سے نوازنا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم پر بھی تو آزمائشیں آتی ہیں، کیا ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کر دیں گے، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری غلطیاں جو ہے، میری کوتاہیاں جو ہے، میری لغزشیں جو ہے، میرا جو بھی مجھ سے نافرمانی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا آج ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ کیا آج ہم تو صرف یہی بات سوچتے ہیں کہ یہ آزمائش آئی ہے تو بس میرے فلاں عمل کی وجہ سے آ گئی، یا مجھے تباہ کرنے کے لیے آئی ہے، مجھے برباد کر دے گی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ یہ جس طرح کی بھی آزمائش ہے، مجھے اس کے اندر اجر عطا فرمانا، واخلف لی خیرا منہا، اپنی طرف سے نعم البدل مجھے عطا فرمانا۔ تو میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر واللہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، آج کل دیکھیں کتنے مسلمان اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں، خود مر رہے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ کسی طرح کوئی اپنے گلے میں رسی ڈال رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پہ چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی زہر پی رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائشیں اور امتحان کیا صحابہ کرام پر نہیں آئے تھے؟ ہمارے اوپر کیا یہ امتحان آیا کہ خبردار اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی؟ یہ امتحان آیا کبھی؟ کسی نے روکا ہو کہ خبردار تم نے جمعے کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جانا نہیں ہے؟ صرف اور صرف ہم نے ابھی جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بھوک کا امتحان ہے، غربت کا امتحان ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مکہ کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ پر کتنے امتحانات آئے تھے، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے پاس، اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو جو غلام ہے، جو کافروں کی زندگی کے اندر مار کھا رہا ہے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، رب کی عبادت کی وجہ سے، اس کی بندگی کی وجہ سے جو مارے کھا رہا ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ کچھ دے کر انسان اس کو آزاد کروا سکے۔ شیب ابی طالب میں چلے جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے پتے کھائے ہیں اور درخت کی جڑ کو چبایا۔ کیا آج کے معاشرے کے اندر ایسی حالت پیدا ہوئی ہے؟ ہم صرف افسوس کرتے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اتنے حالات خراب نہیں ہوتے جتنے ہم خود پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ پر مایوسی پھیلائیں گے، ہر جگہ پر مایوس کن باتیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، تم کس لیے ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا کیا کردار ہے؟ اگر مسلمانوں کے اوپر مصیبت آئی ہے، آزمائشیں آئی ہیں، تکالیف آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، میں نے اور آپ نے کردار کیا ادا کی ہے؟ کیا ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے؟ کیا ہم نے سفارش کر دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو، اللہ تمہیں اس بات پہ بھی اجر دے گا۔ تمہیں پتہ ہے یار میں اس بندے کی مدد تو کر سکتا ہوں، کیا تم نے کسی کو کہا ہے، کسی سے گزارش کی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو درس دیا کرتے تھے کہ فلاں 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 ان کی مدد کرو، فلاں کی مدد کرو، وہ بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی عید کا موقع ہے، کچھ صحابہ کرام مدینہ کے اندر داخل ہوئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھٹے ہوئے لباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا، اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد کیا فرمایا کہ خبردار 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے گھر کے اندر گوشت جو ہے وہ ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے؟ اور ہر جگہ مایوس کن باتیں پھیلائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون،
اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے اگر کوئی قوم نا امید ہوتی ہے تو وہ کافر قوم ہے۔ مسلمان اور ایمان والا بندہ اللہ کی مدد اور رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جس طرح کے حالات انہوں نے دیکھے تھے، اگر ہمارے اوپر وہ حالات آ جائیں، من حیث القوم سارے کے سارے الا من رحم ربی، سارے کے سارے مرنے پر آ جائیں گے، سارے کے سارے مرنے پر آ جائیں گے، اپنے آپ کو مارنے کے اوپر اتر آئیں گے، اپنی اولادوں کو ختم کر دیں گے۔ صحابہ کرام کے حالات کیا تھے؟ نکاح جو ہے اس سے بڑا خوشی کا موقع ہو سکتا ہے۔ ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہے، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میرا نکاح اس سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے اندر جا کر دیکھو کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ صحابی ایک مرتبہ گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو کچھ سونے کی انگوٹھی مل جائے آپ۔ صحابی واپس آئے، اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو چاندی کی مل جائے، پھر واپس آئے، اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ وہ صحابی آئے، آپ نے فرمایا ولو خاتم من حدید، اے میرے صحابی جاؤ دیکھ کر آؤ اگر کوئی تمہیں لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ صحابی واپس آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ آج لوہے کی انگوٹھی کتنے کی ہے؟ کم قیمت کی کتنے کی ہوگی؟ 30 روپے، 40، 50، 100 لگا لیں۔ اتنی بھی جو ہے نا وہ مالی حیثیت نہیں تھی صحابہ کرام کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ یا رسول اللہ فلاں فلاں سورت جو ہے وہ زبانی یاد ہے۔ فرمایا جاؤ تمہارا نکاح اس قرآن کے عوض اس کو حق مہر بنا کر اس صحابیہ سے کرتا ہوں۔ اتنی غربت ہم نے دیکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، واللہ اتنی غربت ان صحابہ نے دیکھی ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی گلے نہیں کیے تھے، شکوے نہیں کیے تھے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا جہاد ہے، یہ کون سی ہجرت ہے، یہ کون سا دین ہے کہ اس کے پیچھے لگ کر اپنا سارا کچھ ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اپنے مالوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، علاقوں کو چھوڑ دیا، گھروں کو چھوڑ دیا، ہم نے ہجرتیں کی ہیں، اس دین کی خاطر کی ہیں۔ آج سارا کچھ چھوڑنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی۔ ہجرتیں کی تھی نا، صحابہ کرام مدینہ کے اندر آئے تھے تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی۔ کون سے صحابہ نے شکایت کی تھی؟ وہ صحابہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ صحابہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ جو چند کھجوریں ملتی ہیں انہوں نے ہمارے پیٹ کو بھون دیا ہے، اللہ کے نبی اب گزارا نہیں ہو رہا، اب تو ہمارے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے، اب تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین کیا، میرے صحابہ صبر کرو۔ کیا انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا؟ اپنے آپ کو مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا؟ مایوسی کی باتیں پھیلاتے تھے، جگہ جگہ پر اس طرح کے جو ہے نا وہ شور شرابے کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی ایسے ہوئے کہ تین دوست اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک سے پوچھے تم کیوں آئے ہو، وہ کہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسرا بھی کہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیسرا بھی کہے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے پاکستان کے اندر ایسے حالات دیکھے کہ ایک چاند نکلا ہو اس کے بعد دوسرا نکلا ہو، ہمارے گھروں کے اندر چولہوں کے اندر آگ نہ جلی ہو؟ کیا ہم نے اس طرح کے حالات دیکھے؟ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، مگر میرے محترم بھائیوں، ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے وصیت کر دیں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، پھر استقامت اختیار کر کے دکھا، پھر اس بات کے اوپر نا ذرا ڈٹ کر بھی دکھانا، استقامت اختیار کرنا۔ چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو واللہ مسلمان اعتراض کرتے، چھوٹی سی مصیبت آ جائے، چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر تکلیف آئی ہے، اگر پریشانی آئی ہے، اگر مصیبت آئی ہے، جو بھی ہوا ہے، انسان کو اللہ کے در پر آنا چاہیے۔ وہ واحد راستہ ہے جہاں پہ کشادگیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں پہ مشکلات حل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سنانے سے نہیں ہوں گی، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رونے دھونے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ادھر رہتا ہے، یہ یہاں پہ علم حاصل کرتا ہے، تو گھر کے کام کون کرے گا؟ گھر کے اندر بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر کے کام کون کرے گا؟ یہ یہاں پہ آگے بیٹھا رہتا ہے، یہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، گھر کے کام کون کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی شاید کہ اس کی وجہ سے تم کو رزق مل رہا ہے، تمہارے گھر والوں کو شاید کہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آج وہی کا علم مسلمانوں نے چھوڑ دیا، دیکھیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مگر اپنی فطرت کی طرف، اپنی اصل کی طرف، حقیقت کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ ہر گھر کے اندر پریشانی آ رہی ہے، کسی گھر کے اندر اگر رزق کی کمی نہیں ہے تو اس گھر کے اندر اولاد کا فتنہ ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، یا بیٹی کی وجہ سے زمائش ہو رہی ہے، یا والدین کی وجہ سے زمائش ہو رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ہے نا، تو وجہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں
کہ وحی کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک کیا چلتا ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں، برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ وما کان ربک لیہلک القری الا واہلھا مصلحون، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ ان پر عذاب بھیجنے لگے، انہوں نے دیکھا ہے عذاب آ رہا ہے، ساری کی ساری قوم سجدے میں گر گئی، اللہ نے اپنے عذاب کو روک لیا۔ حالانکہ نبی بھی چلے گئے ہیں، انہوں نے تو سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے، اب تو کوئی نبی بھی نہیں ان میں رہا، صرف سجدے میں گرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو روک لیا۔ یہ جو دنیا میں یہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کا عذاب تھوڑی ہے جو آسمان سے برس رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے عذاب کو روک لیا تھا صرف سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مثالیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کے اوپر فقیری جو ہے، ان کے اوپر مسکینی جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی، کس وجہ سے؟ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو اپنے لیے وہ جو ہے وہ ایک آئیڈیل ماڈل سمجھتے ہی نہیں ہے، اللہ کی آیات کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں آج کل، کچھ مسلمان کہتے ہیں نا کہ یہ دور وہ والا دور نہیں ہے، یہ دور وہ والا دور نہیں ہے، وہ والا دور کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے گرے ہیں، اور گرے کس جگہ پر تھے؟ بھوک لگی ہوئی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، 5000 سے زائد احادیث بیان کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بھوک کی وجہ سے گرے تھے تو کس جگہ پر گرے تھے؟ مسجد کے اندر گرے تھے۔ بھوک کی وجہ سے گرتے ہیں اور مسجد کے اندر گرتے ہیں، اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آتا ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو پہلے یہ پلاؤ۔ کتنے 100 صحابہ نے یہ دین کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی برکت عطا کرتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر چیزیں جو ہیں ان کی حقیقت بدل جاتی ہے جب انسان اپنے رب کے در پر آ کر گرتا ہے۔ ایک دودھ کا پیالہ ایک بندہ پی جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 پی لیں گے، 3 کا تو انسان کی عقل ہی نہیں تصور کرتی، 4 بندے 5 بندے اور پھر 100 بندہ ایک دودھ کا پیالہ پی سکتا ہے، مگر یہ اللہ کے دین کی برکت ہے، یہ وحی کا علم ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے، اللہ اس قرآن کے ذریعے تمہارے حالات بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے تمہاری تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلاؤ، ایک کو پلایا، دوسرے کو، تیسرے کو، 300 کے قریب صحابہ کرام دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب خود پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو جو میرے ناخن ہیں ان کے اندر بھی دودھ آنے لگا ہے، یعنی میں نے اتنا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹ اس پیالے کو لگائے جس سے 300 سے زائد صحابہ کرام نے دودھ پیا، سب سے آخر کے اندر۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ صحابہ کرام ہی تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ صحابہ بھوک کی وجہ سے صفوں میں گر گئے تھے، تو منافقین کا ایک ٹولہ پاس سے گزرتا ہے، انہوں نے کہا کہ انظروا الی ہؤلاء المجانین، ان مجنون لوگوں کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنے رب کے ساتھ سچے ہیں تو یہ بھوک کی وجہ سے گر کیوں رہے ہیں؟ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ بھوک کی وجہ سے گر کیوں رہے ہیں صفوں کے اندر؟ اگر یہ اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، سچے ہیں، تو ان کی اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا؟ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں گرا ہے، فلاں گرا ہے، فلاں گرا ہے، انہوں نے تانا دیا ہے کہ تم اگر اپنے رب کے ساتھ اتنے مخلص ہو تو تم بھوک کی وجہ سے صفوں میں گرو، تم بھوک کی وجہ سے اللہ کے گھر میں گرو۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ان کے تانوں کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، جتنا اجر اس بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ کی عبادت کے اندر ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے لَدَعَوْتُمُ اللَّهَ أَن يَزْدَادَكُمْ فَقْرًا وَحَاجَةً، تم ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ اس فقر کو، اس فاقے کو اور بڑھا دے، کیونکہ اس فقر اور فاقے کے اندر جو تیری عبادت اور پھر جو اس کا اجر ہے کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا موجم
کبیر کی روایت ہے، امام طبرانی لے کر آئے ہیں، آپ نے فرمایا انسان کے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جنہیں نماز نہیں مٹا سکتی، کچھ گناہ انسان کے ایسے ہیں جنہیں روزہ نہیں مٹا سکتا ہے، کچھ گناہ انسان کے ایسے ہیں جنہیں عمرہ نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا ان کو کون سی چیز مٹاتی ہے؟ انسان حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، حلال روزی کی تلاش کے اندر جو آنے والی پریشانیاں ہیں انسان کے گناہوں کو وہ مٹا دیتی ہیں۔ وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں جو ہیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کتنا بڑا اجر ہے۔ آزمائش تمہاری ضرور ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے آزماتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ کوئی بستی والے اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، کوئی بستی والے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، رب سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کبھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کے حالات سے جو ہے نا وہ ہلاک کر دے گا، یہ اللہ پاک کا قانون ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر جو اس طرح کے حالات بنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ ان کے برے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزا ملتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ برکت ختم کیسے ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے بند کیسے ہو جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ، بندے کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا، اس کے ایک گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ بسا اوقات انسان ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے رزق جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، رزق ملنے والا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہیں دیتے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور یقیناً آدمی، لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بِخَطِيَّةٍ، ایک گناہ کی وجہ سے، يَعْمَلُهَا، جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ آج ہمارے کتنے گناہ ہیں، آج ہمارے تبصرے تو بڑے ہیں مگر ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، مگر ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہماری مجلسیں کیسی ہیں؟ کبھی اپنی مجلسوں کے اندر اللہ کو یاد کیا ہے ہم نے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اتنا بڑا غم کہ بچپن کے اندر پتہ چل گیا تھا میرے اس بچے کو اللہ نبوت عطا کرے گا، اللہ اسے پیغمبر بنائے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کا امام بنائے گا، پیشوا بنائے گا، مقتدا بنائے گا، وہی بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہی بچہ گم ہو جاتا ہے۔ اتنا پریشان ہوئے، اتنا روتے رہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور پھر کیا کہا؟ انما اشکو بثی، یقیناً میں شکایت کرتا ہوں، بثی، اپنی ظاہری بے قراری کی، وحزنی، اور اپنے دل کے غم کی، اللہ اللہ کی طرف۔ یہ جو بے قراری ہے جو لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، بینائی چلی گئی ہے، نظر نہیں آتا، اس کی بھی شکایت اللہ کی طرف ہے، اور جو دل کے اندر پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی بھی شکایت اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، کتنی جگہوں پہ مثالیں دی ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، انی مسنی الضر، یا اللہ بیماری کی تکلیف ہے، سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا، کوئی سہارا دینے والا نہیں رہا، وانت ارحم الراحمین، یا اللہ رحم تیری طرف سے آئے گا، یا اللہ مدد تیری طرف سے آئے گی، یا اللہ جو حالات یہ جو فراوانی ہے یہ تیری طرف سے آئے گی، رزق تیری طرف سے آئے گا، آسانیاں تیری طرف سے آئیں گی۔ میرے محترم بھائیو، حالات جس طرح کے بھی ہوں، صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، واللہ مشکل حالات کے اندر صحابہ کرام نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑا،
اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس دنیا کے اندر کتنی حکومتیں دی ہیں. جب مال غنیمت آتا تھا تو مال غنیمت کے اندر غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی. آج مسلمان کافروں کے غلام ہیں. ایک وقت تھا کہ رب نے مسلمانوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کی وجہ سے وہ حکومت دی تھی کہ مسلمان جب جنگ کرتے تھے تو جنگ کے مقابلے کے اندر مال بھی آتا تھا. غلام ان کی خدمت کے لیے ان کی خدمت کے لیے غلام آیا کرتے تھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو کہا تھا، اپنے چچا کو کہا تھا، چچا یہ جتنا مال غنیمت ہے، یہ درہم دینار، یہ قیمتی لباس، یہ بادشاہوں کے تاج، یہ تخت، چچا جو تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کوئی دوسرا سہارا نہیں دے گا، جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. خیبر کے موقع پہ صحابی کو کہا، میرے صحابی اپنا گھوڑا دوڑا، جہاں پہ تیرا گھوڑا رکے گا اتنی زمین تجھ کو عطا کر دی جائے گی، اتنے باغات تجھ کو عطا کر دیے جائیں گے. واللہ یہ دین کی برکت تھی، یہ استقامت کی برکتیں تھی، یہ اللہ کی رحمتیں تب اترا کرتی تھی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آج بھی انسان اللہ کے سامنے جھکے، استغفار کرے، اللہ کو اپنی شکایات سنائے، اللہ سے اپنی باتیں کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے سرگوشیاں کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے گزارشیں کرے، اللہ کے سامنے روئے، یا اللہ میرے حالات بدل دے، میرا دل بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، میری آنکھوں کی حفاظت فرما، میرے کانوں کی حفاظت فرما. زبان پہ تو یہ الفاظ ہوں مگر دل کے اندر وہی ہو، زبان پہ تو یہ الفاظ ہوں مگر ہم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اللہ کا عذاب ایسے نہیں ٹلے گا. میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. حالات جس طرح کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.